اب آ جائیں جو ایشو ہے اس کی طرف جو آج چل رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے میڈیا سے بات چیت کی جب وہ عدالت سے نکلیں, اور اس میں 2-3 بڑے اہم سوالات کھڑے ہو گئے ہیں. ایک تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ پروٹوکول وہ ریویو کر رہے ہیں بہت ساری چیزوں کو, تو اب تک 3 سال میں کیوں نہیں کر پائے؟ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو 2 دن میں ہو جاتی ہیں. ہم پروٹوکول نہیں لیں گے, پہلے دن سے نہ لیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے آپ کو کوئی بلڈ کرنا پڑے, کوئی اکانومی کو بہتر کرنا پڑے, کوئی قانون سازی کرنی پڑے, کوئی نہیں. آپ کے وزیر اعلیٰ, آپ کے وزراء اور آپ خود پہلے دن سے فیصلہ کریں کہ غیر ضروری پروٹوکول نہیں لیں گے, تو پہلے دن سے ہی نہیں ہوگا. اب 3 سال جھولے لینے کے بعد اچھی طرح جب آپ کے وزیر اعلیٰ پنجاب, ان کے یہاں کے وزراء, آپ کے وفاقی وزراء نے اچھی طرح اقتدار کے جھولے لے لیے, تو اب کیونکہ آپ اگلے الیکشن میں جا رہے ہیں تو ذرا پروٹوکول کو ٹائٹ کر دیں گے, تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. فاروق حبیب صاحب کی ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی. اب آ جائیں مریم نواز صاحبہ کی آج کی پریس ٹاک میں 2 سوالات پیدا ہوتے ہیں جو بڑے ہیں. نمبر 1, استعفوں کے اوپر اب وہ بات نہیں کرتے, اور نمبر 2 ایک اور چیز یہ ہے کہ ڈیل کا ان سے سوال کیا گیا تو وہ برہم ہو گئے, غصے میں آ گئے. لیکن چند دن پہلے جو ذرائع سے خبریں باہر آئیں کہ جو ان کیمرہ بریفنگ تھی اس میں پی ایم ایل این کا رویہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایسے تھا کہ جیسے وہ کسی اور کو اسٹیبلشمنٹ کے قریب بھی نہیں آنے دینا چاہتے. بہت سارے صحافیوں نے اس کو رپورٹ کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کا ٹائم کب ختم ہوگا, یہ سوال پوچھا گیا, حکومت کب جا رہی ہے. تو مریم نواز صاحبہ نے جو ہمیشہ ٹائم فریم دیتی تھی کہ دسمبر میں جا رہی, نومبر میں جا رہی, 31 جنوری تک استعفیٰ دے دو, فلاں تاریخ تک دے دو, یہ حکومت 2020 نہیں دیکھے گی, یہ حکومت 2021 کا سورج نہیں دیکھے گی. وہ جو ٹائم فریم دینے والی ایک پولیٹیکل انہوں نے سوچ بنائی تھی وہ بدل گئی, اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کب جائے گی, لیکن جائے گی تو آئے گی نہیں. اب یہ ان کا مریم نواز صاحبہ کا ایک نیا سٹانس ہے. ہم یہاں سے آغاز کر لیتے ہیں بات چیت کا. میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں تعارف کرواتا ہوں میں. نمبر 1 ہمارے ساتھ کنول شوذب صاحبہ حکومت کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں آج کے پروگرام میں. علی پرویز ملک صاحب اپوزیشن سے, پی ایم ایل این سے. سیدہ شہلا رضا صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے. آپ تینوں کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے کنول شوذب صاحبہ نہیں بلکہ علی پرویز ملک صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ استعفے آپ نے اگر نہیں دینے تھے یا استعفوں کے موقف سے آپ نے فرار حاصل کرنا تھا تو سر پھر آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ لڑائی کی؟ آپ ان سے معافی مانگیں, ان کو ساتھ شامل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عمران بھائی, آج آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا. جس طرح آپ نے جو آغاز کے اندر ندیم ملک صاحب کے ساتھ جو رویہ حکومت نے رکھا ہے, بلکہ ندیم ملک صاحب نہیں, جو صحافیوں کے ساتھ ان جنرل جو ان کی زبان بندی کے لیے جو انہوں نے طریقہ کار اڈاپٹ کیا ہے, میں بھی اس کی صرف مذمت کرنا چاہوں گا. جہاں تک وہ ان کی سٹوری اور اس کی کریڈیبلٹی, دیکھیں میں اس بحث میں جائے بغیر, دیکھیں دنیا کے اندر سیولائزڈ ورلڈ کے اندر آپ کے پاس کمیٹیز ایتھکس موریلٹیز کو گیج کرنے, سٹوریز کی کریڈیبلٹی کو گیج کرنے کے لیے موجود ہوتی ہیں. انفارمیشن منسٹر صاحب کو چاہیے تھا انگیج کر کے وہاں پہ اس قسم کا کوئی پلیٹ فارم بنا دیتے, اور اگر انہوں نے کوئی غلط رپورٹ فائل کی تھی جس سے کسی کی عزت کو نقصان پہنچا تھا تو اس کو ریکورس اس کے لیے مہیا کرنا چاہیے تھا. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ کبھی ندیم ملک کو دہشت گرد بنا دیں, کبھی علی پرویز کو یا پاکستان مسلم لیگ نواز کے باقی لیڈران جو اپنے قائدین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے عدالتوں میں جائیں, ان کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کاٹیں, تو میرے خیال سے یہ غیر مناسب رویہ اور اس کی مذمت ہم سب کو کرنی چاہیے. اب جو نے سوال کیا استعفوں کا, دیکھیں ہماری جو, اور عمران بھائی آپ نے اس کو لنک کر دیا کہ جو پی ڈی ایم کے اندر جو مشکلات آ رہی ہیں اس کے ساتھ اس کو لنک کر دیا. دیکھیں آپ نے یہاں تک تو میں بات کو ہضم کرنے کو تیار ہوں کہ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے ایک مختلف پوائنٹ آف ویو تھا استعفوں کے اوپر, اور میں اس کی رسپیکٹ بھی کرتا ہوں کیونکہ ہم فرق پارٹیز ہیں, ہم ساروں کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے. پر پی ڈی ایم کو جو نقصان پہنچا ہے وہ اس چیز سے نہیں پہنچا کہ پیپلز پارٹی کی استعفوں کے اوپر سوچ فرق تھی. پی ڈی ایم کو نقصان اس لیے پہنچا ہے کہ کیونکہ یہ جو اتحاد تھا اس کی جو بیسز, اس کی جو فاؤنڈیشن تھی وہ اعتماد تھا, اور اس اعتماد کی فضا کو ٹھیس پہنچی تھی جب پیپلز پارٹی نے اپنے وعدوں کے اوپر بیک ٹریک کیا تھا. جب وہ آپ نے یاد ہوگا
کہ طے ہوا کہ چیئرمین سینٹ کا جو الیکشن ہوگا وہ پیپلز پارٹی کے پاس جائے گا, ڈپٹی چیئرمین کا جو سیٹ ہے وہ JUIF کے پاس جائے گی, اور لیڈر آف دی اپوزیشن کا جب معاملہ آیا اور اس کے اوپر پیپلز پارٹی کا کیا یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں علی پرویز ملک صاحب, یہ چھوٹی چیزیں ہیں. آپ لوگ تو اچھا اب مجھے اسمبلیاں چھوڑ کر جا رہے تھے, بڑی چیز تو وہ تھی. جواب دے دوں, میں آ رہا ہوں سر, میں آ رہا ہوں. دیکھیں اچھا اب آ جائیں استعفوں کے اوپر. آج بھی 100% جو ہماری پارٹی کے ممبران ہیں ان کے استعفے لیڈرشپ کے پاس موجود ہیں, پر آپ عمران بھائی اس چیز کو بھی سمجھ لیں کہ اس کی افادیت اس وقت ہوتی ہے جب ساری کی ساری اپوزیشن اکٹھے ہو کے وہ استعفے دے, تب آپ اس سسٹم کو ڈی لیجٹمائز کر سکتے ہیں کہ یہ ون سائیڈڈ ٹریفک چل رہی ہے جو جمہوریت کے اندر نہیں ہو سکتی. اگر کوئی بھی پارٹی اس سسٹم کا, اپوزیشن کی پارٹی اس سسٹم کا حصہ رہنا چاہتی ہے تو یہ بات نہیں ہے سر. مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ اگر میں بھی اکیلی استعفے دے دوں گی نا تو میں اگلے الیکشن ہونے نہیں دوں گی, میں دیکھوں گی کہ کیسے اگلے الیکشن ہوتے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے ہمیں یہ بات سمجھائی تھی کہ اگر میں اکیلی بھی استعفے دوں گی PMLN تو پھر بھی ہم اس ملک میں الیکشن نہیں ہونے دیں گے, اگلا الیکشن نہیں ہوگا. ہم استعفے دینا چاہتے ہیں تو اس حکومت کو ہم آج گھر بھیج سکتے ہیں. چلیں جی شائلہ آپ وہ کہہ رہے جی آپ کہہ نہیں سکتے, حالانکہ پہلے وہ کہتے تھے کہ استعفے تو ہم بھی دے سکتے ہیں, اور اگر ہم نے اکیلے بھی دیے تو ضمنی الیکشن نہیں ہونے دیں گے, پھر جنرل الیکشن نہیں ہوں گے. تو وہ صرف کہانی تھی. بات کی تصحیح کر دوں کہ یہ واقعہ کہ ڈپٹی چیئرمین اور یہ سب یہ بعد میں پیش آیا. پہلے یہ بات ہو گئی تھی کہ جو PDM کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ کہیں طے نہیں ہوا تھا کہ آپ اعلان کریں گے جلسے کا اور اس کے ساتھ استعفوں کا مطالبہ کر دیں گے. تو اس میں آپ نے میٹنگ کے بعد یہ مطالبہ کر دیا اور پھر اس پہ بہت زیادہ مسائل آئے. اس سے پہلے بھی آپس میں کچھ مسائل ایسے تھے جس میں دو پارٹیز یہ سمجھتی تھیں کہ PMLN جو ہے اس طرح سے نہیں چل پا رہی ہے جس طرح سے PDM کی پارٹیز کو چلنا تھا, جس میں پنجاب کے سینٹ کے الیکشن کا بھی تذکرہ ہے. اور پھر جب یہ بات بہت زیادہ بڑھ گئی کہ جی استعفے دینے یہ وہ, اور ہم ایک پیج پہ نہیں ہو پا رہے تھے کہ ہم استعفے کے لیے ہماری شروع سے ریزرویشن تھی, تو پھر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا جو کہ ہوا بعد میں یوسف رضا گیلانی والے معاملے پہ. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. ہم نے اگر استعفے نہیں دینے تھے تو بعد میں نواز شریف صاحب نے خود مریم صاحبہ سے کہا کہ یہ لوگ اپنے وزن سے گر جائیں گے, ان کی حکومت کو نہیں گرانا. تو یہی ہم سب سمجھا رہے تھے کہ ایک ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے کرنی ہے کہ ان کی بات کو پورا لے کے چلنا ہے. آپ دیکھیے کہ یہ بجٹ پاس کر چکے, لیکن بجٹ پاس کرنے سے پہلے ڈالر کی قیمت بڑھ گئی تھی. یہ بجٹ پاس کر چکے, انہوں نے کہا تھا کہ ہم سب کچھ سنبھال لیں, اچھا دور آ گیا. آج جون میں جتنی زیادہ قیمتیں بڑھی ہیں اشیاء کی, کھانے پینے کی, وہ علمان الحفیظ, جتنی گیس کی لوڈ شیڈنگ گرمیوں میں ہوئی ہے اس سے ہو رہی ہے, پہلے نہیں ہوئی. جتنی لائٹ جا رہی ہے اس سے ڈیوریشن جو ہے وہ آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں, اور جو بل زیادہ ہے وہ سب. تو یہ جدوجہد جو ہے یہی ایک جدوجہد تھی جو کہ بہت افیکٹو رہے گی اگر آپ ایوان میں بھی ہوں گے, امت سے باہر بھی ہوں گے. جو نیومیریکل اسٹرینتھ ہے بے شک اپنا بجٹ پاس کر لیں, لوگوں کو لارے لپے دے کے, جہانگیر ترین کو منا کے, غضنفر چھینا کو منا کے, خرم جو تھے کون ان کو منا کے, لیکن یہ نہیں کچھ کر سکتے. ان کے پاس بتانے کو کچھ نہیں ہے, دینے کو کچھ نہیں ہے. کتابی باتیں, اس نے یہ کہہ دیا, اس نے وہ کہہ دیا, آن گراؤنڈ زیرو. 27 سختیاں دوسروں کی منصوبوں پہ لگائیں, لیکن ان نون لیگ کو اور دوسری جماعتوں کو نہیں سمجھ آیا. یہ کوئی مرجر تو تھا نہیں. ٹھیک ہے ہم الگ ہو گئے, لیکن ایز اپوزیشن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور نون لیگ اپنا کردار ادا کر رہی ہے. باقی رہی بات تو جس طرح افیکٹولی اگر یہ ہوتے بجٹ میں تو بہت زیادہ اچھا اثر پڑتا. ہم تو نہیں کہہ رہے کہ ان کے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑا, جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ PDM میں ہمارے ہونے سے فرق نہیں پڑا, لیکن اگر ان کے ممبرز پریزنٹ ہوتے, بہت سنجیدگی سے اس میں کرتے, نیومیریکلی اسٹرینتھ زیادہ ہے جبھی تو وہ حکومت ہے, لیکن ایک ایفیکٹ بہت اچھا پڑتا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اچھا تھا کہ منیمم ایجنڈا پہ جماعتیں رہتی, لیکن نہیں رہی, کوئی بات نہیں. اٹس ناٹ ایب نارمل. ٹھیک ہے چلیں. کمل شوزہ صاحبہ, یہ آپ کے لیے تو بڑا زبردست ٹائم ہے. پھر اپوزیشن اپنا استعفوں کی بات کرتی ہے,
نہ اس لیول کا احتجاج کرتی ہے. وہ صرف اگلا آنے والا انتخاب دیکھ رہی ہے 2 سال کے بعد. رانا ثناء اللہ کہہ بھی چکے ہیں کہ ہم تو اگلے انتخاب میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں, اور یہ والا معاملہ تو بالکل آپ کا اسٹیٹ ہو گیا. ایسی صورتحال میں آپ کو زیادہ ڈیلیور کرنا پڑے گا, زیادہ پرفارم کرنا پڑے گا, لیکن آپ کی صحافیوں سے ہی لڑائی نہیں ختم ہو رہی. اب مجھے بتائیں کہ ایف آئی اے کا کچھ تک بنتا ہے, اور وہ بھی ایف آئی اے کا وہ سیل جو دہشت گردی کو دیکھتا ہے, کہ وہ ندیم ملک کو بلائیں اور بلا کے پوچھیں جناب آپ نے خبر. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صحافی کو بلا کے یہ پوچھا جائے؟ بین الاقوامی قوانین بھی اس کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ بلائیں, بلا کے پوچھیں بتائیں جی آپ کو خبر کس نے دی ہے, آپ نے بندے مروانے ہیں پاکستان میں. میرے پاس درجنوں خبریں ایسی ہیں جو ایسے سورسز نے دی ہیں کہ اگر وہ ان کے نام بتائے جائیں تو ان کے اپنے لوگ ان کو مار دیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ عمران. اچھا میں ذرا علی پرویز نے بات کی اور شیلا صاحبہ نے کی ہے, میں اس کو ریکیپ کر دوں اور تھوڑا سا اس پہ کامنٹ کر کے پھر آپ کے سوال پہ بھی آ جاتی ہوں. علی پرویز ملک جو ہے نا یہ ایک سیریس پارلیمنٹیرین ہے. میں 3 ایئرس سے ان کو دیکھ رہی ہوں, اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ نے ان کو بہت آڈ پوزیشن میں ڈال دی ہے اور ایسے بیان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہا ہے جو ایک نان پارلیمنٹیرین دے رہے ہیں جنہیں پارلیمنٹ کا پتہ ہی نہیں ہے, اور وہ ایسے بیانات اکثر دیتے رہتے ہیں. آپ نے ٹھیک یاد کرایا کہ استعفوں کا جو شور تھا وہ اتنا نان سیریس نہیں ہے جس طرح شیلا صاحبہ نے کہہ دیا. ہم نے بلاول کے منہ سے سنا کہ ہم سندھ کی حکومت قربان کر دیں گے, ہم نے استعفے دینے, اور یہ خود کم از کم انہوں نے 100 کے قریب تو پروگرام کیے ہوں گے جس میں یہ ایشورنس دیتی رہی کہ استعفے ہم نے دینے ہیں اور ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اس کے بعد انہوں نے بڑے آرام سے یو ٹرن نہیں لیا, پورا راؤنڈ اباؤٹ ہی گھوم گئے ہیں, اور آج کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے یہ کوئی اب نارمل تھوڑی بات تھی کہ ہم نے گنڈیریوں کی طرح نون لیگ کو چوس لیا, ان سے ہم نے بیگانی شادی میں جو ہے عبداللہ دیوانے کا رول پلے کروا کے سینٹ کی سیٹ جیت لی, اپنا مشترکہ امیدوار لا کے یوسف رضا گیلانی صاحب, اور پھر اسی مشترکہ جو امیدوار ہیں ان کی جس وقت سینٹ میں اپوزیشن کی نامینیشن ہونی تھی ایز اے لیڈر آف اپوزیشن, تو ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی. تو یہ اتنی نارمل بات نہیں ہے, یہ بڑی اب نارمل بات ہے. آپ نے 6-8 مہینے ایک کیمپین چلائی, پورے دنیا کو یہ دکھایا کہ ہم تو حکومت گرانے لگے, اور حکومت تو جا رہی ہے, ڈیٹس بھی دیتے رہے, اور کرونا کے دنوں میں جا کے آپ لوگوں نے جلسے کیے, اور وہاں پہ آپ نے آرمی کے 2 سینئر جو عہدیداران ہیں جو چیف آف آرمی اسٹاف اور ڈی جی آئی کو بالکل سٹریٹ فارورڈ ان کے اوپر فائر مارے ہیں, ان کو آپ نے الزام تراشیاں کی. اس کی وجہ سے ان کے جو نون لیگ کے بلوچستان کے سینئر ایک ممبر تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے, جنرل قادر بلوچ صاحب. اور اب انٹرسٹنگلی وہ کہہ رہے ہیں جی کچھ بھی ایسا نہیں ہوا, کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. تو مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے صرف سینٹ کی ایک سیٹ جیتنی تھی, اور ساری اسٹریٹجی پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے بنائی تھی. جہاں تک آج مریم بی بی الیکشنز پہ بات کر رہی تھی, تو ان کے جتنے پارلیمنٹیرینز اور میجورٹی آف دا پارلیمنٹیرینز جو سیکیورٹی کی میٹنگ اٹینڈ کر رہے تھے, میں اس کا حصہ تھی, وہ نون لیگ سے بیٹھے ہوئے تھے. وہاں تو کسی نے ایک چوں بھی نہیں کی, سامنے بیٹھے, ساری کھلی بات ہوئی. محسن داوڑ صاحب سے کھلی بات ہوئی, شہباز شریف صاحب نے 40 منٹس کم از کم وہاں پہ بات چیت کی, بلاول نے کی, کسی نے وہاں پہ نہ سلیکٹ کا ورڈ یوز کیا نہ سلیکٹر کا ورڈ یوز کیا. اور آپ نے جو انٹروڈکشن میں کچھ منظر کھینچا تھا تو میں اس کی چشمدید گواہ ہوں, میں اس کو انڈورس کر رہی ہوں. تو یہ ساری باتیں وہاں تو ہوئی نہیں, نہ نظام کے اوپر کوئی سوال اٹھائے, نہ الیکٹورل ریفارمز پہ کوئی بات ہوئی,